اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، منقبت کے چند اشعار جو ہے سماعت کر لیں۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ہے ترانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ہے ترانہ حسین کا، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، چیخا ہے جس کی ضرب سے، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا۔ سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا۔ اب بھی سخی کے ہاتھ کی، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں مچی ہیں چار سو، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں مچی ہیں چار سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا۔ آصف بقائے دین ہے کربل کی داستاں، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستاں، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا۔ آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے مسلسل ذکر شہداء کربلا کے پروگرام میں شرکت کی، امام عالی مقام کا ذکر سنایا گیا، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، ورنہ اتنا لمبا مسلسل جو یہ سلسلہ چلا،
دیکھنے میں تو بارہا ایسا آتا ہے کہ آدمی ہمت ہار جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر فضل ہوا، اور اللہ سے ہم لوگ یہی امید بھی رکھتے ہیں کہ مولا اس بزم پاک کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور اس بزم پاک کو اپنی بارگاہ میں مولا قبول کر لے، اور جتنے بھی لوگوں نے اس بزم پاک میں جس طرح سے بھی مدد کی ہے، مولا سب کی مدد کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا اور حکومت وقت کا اندیشہ بھی نہیں رہتا، پھر انسان جو ہے وہ بالکل آزاد ہو جاتا ہے۔ انسان بالکل آزاد ہو جاتا ہے، یعنی جب دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے اور دنیا میں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو وہ انسان بالکل آزاد ہو جاتا ہے۔ اب وہ انسان جو ہے اس کو نہ اچھائی سے مطلب رہ جاتا ہے اور نہ برائی سے، بلکہ وہ انسان جو ہے اپنی نفس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے۔ جو اس کا نفس کہتا ہے اسی طریقے سے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور یہی معرکہ کربلا میں بھی ہوا ہے کہ جو یزیدی، جو ابن زیاد کے لشکری جو تھے، ان کے دل سے خوف خدا نکل چکا تھا، ان کے دل سے خوف خدا نکل چکا تھا اور عشق مصطفیٰ بھی نکل چکا تھا، کیونکہ امام عالی مقام نے جو خطبے دیے ہیں کربلا کے میدان میں، اس میں آپ نے بارہا جو ہے خوف خدا دلایا، خوف خدا کا یاد دلایا کہ خدا کا خوف کیا جائے، خدا کے سامنے پیشی ہوگی، خدا کے سامنے حساب و کتاب ہوگا۔ اور امام علی مقام نے بارہا حدیثیں جو ہے یزیدیوں کو پڑھ کر سنائی، مگر ان کے دل پر ذرا بھی جنبش نہیں ہوئی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ان کے دل سے جو ہے خوف خدا بھی نکل گیا تھا اور عشق مصطفیٰ بھی نکل گیا تھا۔ اور حکومت کا کہاں سے خوف پیدا ہوتا؟ حکومت نے تو ان کو جو ہے کربلا میں بھیجا تھا اور یہ کام کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو اس لیے جو ہے وہ یزیدی جو تھے وہ کھل کر جو ہے اپنی برائیوں کی نمائش کی اور اہل بیت پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اپنی نفس کے مطابق جو ہے وہ کارنامے انجام دیتے چلے گئے۔ ان کو نہ یہ خوف ہوا، نہ ان کو یہ خیال آیا کہ یہ اہل بیت سے ہیں، یہ نبی کے گھر والے ہیں، یہ امام علی مقام ہیں، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو اس بات کا خیال نہیں آیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب اہل حرم کو کوفہ کی گلیوں میں گھما دیا گیا اور گھمانے کے بعد قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور جب یہ اہل حرم قید خانے کے اندر موجود رہے، پھر اس کے بعد جو ہے یزید کی طرف سے خط آتا ہے ابن زیاد کے پاس کہ وہ قافلہ جو قید خانے کے اندر ہے اس کو دمشق بھیج دیا جائے، اس کو دمشق بھیج دیا جائے۔ جب ابن زیاد کو یہ خط ملا تو ابن زیاد نے جو ہے شمر کی سرپرستی میں اور ایک پورا لشکر جو ہے دے کر یہ اہل حرم کو دمشق کی طرف ابن زیاد بھیج دیتا ہے۔ اب یہ اہل حرم نکلتے اس طریقے سے ہیں کہ ابن زیاد نے جو ہے شمر کو یہ حکم دیا کہ امام زین العابدین کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی جائیں اور جو ہے گلے میں توق لٹکا دیا جائے، اور اونٹوں کی نکیل جو ہے
امام زین العابدین کے ہاتھ میں دے دی جائے اور سروں کو جو ہے نیزے پر بلند کر کے آگے آگے لے کر چلا جائے اور پیچھے اہل حرم کو رکھا جائے، اور راستے میں جتنے شہر پڑے ہر شہر کی جتنی بھی گلی ہے ہر گلی میں جو ہے ان کو گھمایا جائے، ہر گلی میں ان کو گھمایا جائے، تاکہ جو ہے ابن زیاد نے کہا تھا کہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ خوف پیدا ہو جائے اور کوئی جو ہے حکومت کے خلاف بغاوت نہ کرے۔ اب یہ اہل حرم کا قافلہ جب کوفہ سے نکلتا ہے میرے مسلمان بھائیوں، اور چلتے چلتے جب پہلی منزل پر ان لوگوں نے پڑاؤ کیا، پہلی منزل پر پڑاؤ کیا، یہ ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد جو ہے یہ ابن زیاد کے سپاہی جو تھے یہ ٹھہرنے کے بعد یہ لوگ جو ہے شراب وغیرہ میں مشغول ہو گئے، شراب وغیرہ میں مشغول ہو گئے، اور روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ غیب سے ایک ہاتھ جو ہے نمودار ہوا، کیونکہ ان لوگوں نے جن نیزوں پر سروں کو رکھا تھا ان نیزوں کو ایک گرجا گھر کی دیوار سے لگا کر کھڑا کیا تھا، جہاں پر ان لوگوں نے پڑاؤ کیا تھا، جہاں پر یہ لوگ ٹھہرے تھے، جس منزل پر یہ لوگ ٹھہرے تھے وہیں پر ایک گرجا گھر تھا، اور اسی گرجا گھر کی دیوار سے لگا کر نیزے کو کھڑا کیا گیا تھا جس پر سر موجود تھا۔ تو یہ جب شراب میں مست ہو گئے، شراب میں مشغول ہو گئے ابن زیاد کے لشکری، تو غیب سے ایک ہاتھ جو ہے نمودار ہوا، اور اس ہاتھ میں جو ہے ایک قلم تھا، اس ہاتھ میں ایک قلم تھا، اور جو سروں سے خون نکل رہا تھا اس خون سے جو ہے اس قلم نے گرجا گھر کی دیوار پر ایک شعر لکھا، گرجا گھر کی دیوار پر ایک شعر لکھا، اور وہ شعر یہ ہے: اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی، یعنی شعر جو تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے، کیا وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے؟ یعنی اس شعر کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا ہے وہ جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو چکے ہیں، شفاعت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر ایک روایت اور ملتی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ یہ شعر جو تھا پہلے سے گرجا گھر کی دیوار پر لکھا ہوا تھا، تو جب ان بدبختوں نے اس شعر کو دیکھا تو جو گرجا گھر کے اندر راہب تھا اس سے پوچھا کہ یہ شعر جو ہے کب سے لکھا ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ یہ شعر کب سے لکھا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، مگر میرے بڑوں نے بتایا ہے کہ یہ شعر جو ہے اس وقت سے لکھا ہے جب تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے 500 سال پہلے جو ہے یہ شعر لکھا گیا۔ یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی یہ شعر جو ہے اس گرجا گھر پر جو ہے اس گرجا گھر کی دیوار پر لکھا ہوا تھا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اگر آدمی عقل والا ہوتا تو یہاں سے عبرت حاصل کرتا، اگر آدمی عقل والا ہوتا تو یہاں سے عبرت حاصل کرتا، مگر وہ لوگ جو تھے اتنے بدبخت ہو گئے تھے کہ انہوں نے جو ہے اس شعر سے عبرت نہیں حاصل کی، عبرت نہیں حاصل کی۔ اب یہاں سے جو ہے جب قافلہ اور آگے بڑھتا ہے، قافلہ جب اور آگے بڑھتا ہے تو یہ قافلہ چلتے چلتے جب اور آگے جاتا ہے تو یہی راہب جس نے یہ بتایا تھا کہ یہ شعر بہت پہلے سے لکھا ہے، یہ بھی امام عالی مقام کے سر انور کی کرامت سے مسلمان ہو گیا تھا،
یہ راہب جو ہے امام علی مقام کی کرامت سے مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ اس طریقے سے کہ جب یہ ابن زیاد کے لشکریوں نے وہاں پر پڑاؤ کیا تھا تو اس نے جو ہے لشکریوں سے ایک سودا کیا تھا، لشکریوں سے ایک سودا کیا تھا۔ وہ سودا یہ کیا تھا کہ یہ سر جو ہے ایک رات کے لیے مجھ کو دے دیا جائے تو اس کے بدلے میں جو ہے میں 10,000 درہم دوں گا۔ اس راہب نے کہا کہ اگر یہ سر ایک رات کے لیے مجھ کو دے دیا جائے تو اس کے بدلے میں 10,000 درہم دوں گا۔ تو یہ لالچی تو پہلے سے تھے، کیونکہ انہوں نے جو پورا کارنامہ پیسے کے لیے ہی انجام دیا تھا۔ تو جب 10,000 درہم کا نام سنا تو فوراً جو ہے یہ تیار ہو گئے، اور راہب نے ان کے حوالے 10,000 درہم کیا اور سر کو لے جا کر ایک بہترین کمرے میں رکھا اور سر کو جو ہے صاف کیا، مشک و عنبر لگائے اور اونچا مکان جو تھا اس کا جو جگہ تھی کمرے کے اندر سب سے اونچی، وہاں پر لے جا کر یہ سر کو رکھتا ہے۔ اب پوری رات جو ہے سر کے سامنے یہ راہب جو ہے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا۔ جب رات کا آخری حصہ آتا ہے تو اس کی نظروں سے جو ہے پردہ جو تھا وہ اٹھ گیا، اس کی نظروں سے پردہ اٹھ گیا، کیونکہ جو شخص اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو اس نے اہل بیت سے سچی محبت کی تھی اور یہ محبت کرنے کے باوجود جہنمی ہی رہتا، تو میرے مولا کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو جب رات کا آخری حصہ آیا تو میرے مولا نے اس کی نظروں سے وہ پردہ ہٹا دیا، وہ پردہ ہٹا دیا۔ اب اس کی نظر کیا دیکھتی ہے کہ امام علی مقام کے سر انور سے ایک نور پھوٹ رہا ہے اور وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے، ایک نور پھوٹ رہا ہے اور وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو یہ برجستہ جو ہے پکار اٹھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یعنی اس نے امام علی مقام کی یہ کرامت دیکھ کر اس راہب نے ایمان قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب جب صبح ہوتی ہے تو اس راہب نے جو ہے سر تو ان کے حوالے کر دیا، سر جو ہے ان کے حوالے کر دیا۔ اب یہ خوشی کے عالم میں ابن زیاد کے جو لشکری تھے وہ آگے جب اور بڑھتے ہیں تو پھر ایک منزل پر انہوں نے جو ہے قیام کیا، ایک منزل پر وہ ٹھہرے۔ اب ٹھہرنے کے بعد ان لوگوں نے یہ سوچا کہ لاؤ جو 10,000 درہم ملے تھے اس کو آپس میں بٹوارا کر لے، آپس میں بانٹ لے۔ تو جب تھیلی کھولی گئی وہ 10,000 درہم کی تو وہ ابن زیاد کے لشکریوں نے کیا دیکھا کہ اس کے اندر جہاں درہم تھے وہ درہم جو ہے ٹھیکری بن چکے ہیں، وہ درہم ٹھیکری بن گئے، اور اس کے ایک طرف جو ہے ایک آیت کریمہ لکھی ہے اور دوسری طرف جو ہے ایک آیت کریمہ لکھی ہے، جو کہ ان لوگوں نے لیتے وقت تھیلی کو کھول کر اچھے طریقے سے دیکھا تھا، گنتی کی تھی کہ یہ درہم ہی ہے اور 10,000 ہے، مگر جب دوسرے مقام پر ان لوگوں نے تھیلی کو کھولا تو تھیلی کے اندر درہم کے بجائے ٹھیکری ملتی ہے۔ یہاں پر بھی عبرت لینے والا مقام تھا، مگر ان لوگوں نے یہاں پر بھی عبرت نہیں حاصل کی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، یہ قافلہ جب دمشق کے قریب پہنچتا ہے، یہ قافلہ جب دمشق کے قریب پہنچتا ہے تو ان لوگوں نے ایک قاصد بھیجا یزید پلید کے پاس، اور یہ پیغام بھیجا کہ قافلہ جو ہے دمشق کے قریب پہنچ چکا ہے، کچھ ہی دنوں میں جو ہے قافلہ دمشق کے اندر جو ہے داخل ہو جائے گا۔ اب جب یزید پلید کو یہ خبر ملی کہ قافلہ جو ہے دمشق کے قریب پہنچ چکا ہے اور دمشق میں کچھ ہی پل میں جو ہے داخل ہونے والا ہے، تو یزید پلید نے یہ حکم دیا کہ دمشق کو جو ہے دمشق کی ہر گلی کو سجایا جائے، دمشق کی ہر گلی کو سجایا جائے، اور ادھر جو ہے
دمشق سجایا جا رہا ہے، ابھی سجاوٹ مکمل نہیں ہو پائی تھی کہ پھر دوسرا قاصد پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ قافلہ جو ہے دمشق کے دروازے تک پہنچ چکا ہے۔ تو ابن زیاد کے سپاہیوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ابھی جو ہے تم کو دمشق کے اندر داخل نہیں ہونا، ابھی دمشق کے اندر نہیں داخل ہونا ہے، یہاں تک کہ اہل حرم کو دمشق کے دروازے پر روک دیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ جب تک دمشق سجا نہ دیا جائے گا تب تک دمشق کے اندر جو ہے داخل نہیں ہونا ہے۔ اب دمشق جب پوری طریقے سے سج جاتا ہے اور ایک راستہ جو ہے منتخب کر دیا جاتا ہے کہ قافلہ اسی راستے سے جو ہے گزر کر یزید پلید کے دربار تک جائے گا، اور اس راستے میں جگہ جگہ پر جو ہے 700 کرسیاں لگائی گئی، جگہ جگہ پر 700 کرسیاں لگائی گئی اور وہاں پر لوگوں کو بٹھایا گیا تاکہ لوگ تماشا دیکھیں، یہ لٹے ہوئے قافلے جو یزید پلید کے دربار تک جا رہے ہیں ان کو تماشے کے طور پر دیکھا جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ وقت ایسا وقت تھا کہ اہل حرم کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اہل حرم کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ ان 700 کرسیوں پر طرح طرح کے آدمیوں کو بٹھا کر مزہ لیا جا رہا تھا اور اہل حرم کو جو ہے اسی راستے سے گزارا جا رہا تھا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ قافلہ جب یزید پلید کے دربار تک پہنچتا ہے، دربار میں جب یزید پلید کے یہ قافلہ پہنچا، یزید جو تھا وہ شراب میں مست تھا، اس وقت یزید شراب میں مست تھا اور اس کے جو چیلے چاپڑے تھے وہ بھی سب شراب میں بالکل مست تھے، اور اس طریقے سے اپنے ہوش و حواس کو وہ کھو چکے تھے کہ ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور یہ قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچا تو ان کو اس مقام پر کھڑا کیا گیا جہاں پر جو ہے قیدیوں کو کھڑا کیا جاتا تھا، یعنی دربار کے اندر ایک ایسا مقام بنا تھا کہ جب کوئی قیدی آتا تھا تو اس کو اس مقام پر کھڑا کیا جاتا تھا، اور یہ اہل حرم کو بھی اسی مقام پر کھڑا کیا گیا۔ اور یزید پلید کے دربار میں بہت کافی مجمع تھا، یعنی اہل دمشق جو تھے وہ یزید پلید کے دربار میں موجود تھے، اور ان بیویوں کو جو ہے اس قیدی والے مقام پر جو ہے کھڑا کیا گیا تھا، اور یہ یزید پلید شراب کے نشے میں جو ہے زینب سے پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا نام ہے، یعنی ایک ایک کا نام جو ہے یزید پلید پوچھتا ہے اور نام لے لے کر جو ہے سب کی بے عزتی کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے۔ اور یزید پلید نے جو ہے آخر میں ایک شعر پڑھا تھا کہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو ہے آج اپنے ان باپ داداؤں کی جو بدر میں اور وحد میں قتل ہوئے تھے کفار مکہ، آج میں ان کا جو ہے بدلہ میں نے لے لیا، امام علی مقام کی اور ان کی اولاد کو شہید کر کے، رسول اللہ کی اولاد کو شہید کر کے۔ اس نے یہ فخر کے طور پر کہا۔ اس طریقے سے جو ہے امام علی مقام کے گھر والوں کو کوفہ میں بھی پریشان کیا گیا اور دمشق کے اندر بھی جو ہے ان کو جگہ جگہ پر پریشان کیا گیا، اور 3 دن تک جو ہے دمشق کی گلیوں میں جو ہے گزارا گیا، دمشق کی گلیوں میں 3 دن تک گزارا گیا۔ ایک اہل نظر کا بیان ہے، یعنی جنہوں نے دیکھا کہ جب امام علی مقام کا سر مبارک دمشق کی گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا تو ایک شخص جو ہے اپنے بالا خانے پر بیٹھ کر یہ دیکھ رہا تھا کہ جو سب سے بلند سر ہے اس کا لب جو ہے ہل رہا ہے، اس کا لب ہل رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ سر میرے قریب آیا تو میں نے اپنے کان جو ہے اس سر کے لب کے پاس لے گیا تو میں نے کیا سنا کہ اس لب سے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔
یعنی امام علی مقام نیزے پر تھے پھر بھی تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے۔ امام علی مقام نیزے پر تھے پھر بھی آپ تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہاں سے ہم اور آپ کو بھی سبق لینا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں کئی مہینے گزر جاتے ہیں مگر قرآن کھولنے کی ہم اور آپ کو توفیق نہیں ہوتی۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک وہ امام علی مقام تھے کہ جنہوں نے اپنے گھر میں بھی تلاوت کی، کربلا کے میدان میں بھی تلاوت کی، اور یہاں تک کہ نیزے پر بھی آپ نے تلاوت قرآن مجید کی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب 3 دن تک اہل حرم کو دمشق کے اندر جو ہے گھمایا گیا، پھر اس کے بعد اہل حرم کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا، قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا، اور ایک لمبے عرصے تک جو ہے یہ اہل حرم قید خانے کے اندر جو ہے یہ اہل حرم موجود رہے، اور ان کے اوپر طرح سے جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے۔ ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ ایک دن جو ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پھوپھی حضرت زینب سے پوچھا کہ اے پھوپھی جان، آخر آج وجہ کیا ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے پوچھا کہ آخر آج وجہ کیا ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہیں؟ اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو حضرت زینب نے کہا کہ 40 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، میرے پیٹ میں جو ہے ایک بھی دانہ نہیں گیا، کیونکہ یزید پلید کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے جو کھانا آتا ہے اتنا کم آتا ہے کہ اگر ہم لوگ کھائیں تو بچے بھوکے رہ جائیں گے، اور جب بچوں کو کھلاتے ہیں تو ہم لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے 40 دن گزر چکا ہے، اب میرے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں رہ گئی ہے کہ میں کھڑی ہو کر نماز ادا کر سکوں، نماز ادا کر سکوں۔ اس لیے آج جو ہے جب میرے پیروں نے جواب دے دیا، میری طاقت نے مجھ کو جواب دے دیا، تو آج میں بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہوں۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، وہ زینب جو قید خانے کے اندر ہے، اور وہ قید خانہ ایسا قید خانہ ہے کہ جس کے اندر سورج کی روشنی نام کی چیز نہیں ہے، اور بچے سامنے بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ زینب اگر خود کھانا تناول کرتی ہے تو بچے بھوکے رہ جاتے ہیں، اور بچوں کو کھلاتی ہیں تو خود بھوکی رہ جاتی ہیں۔ ایسے عالم میں بھی زینب نے نماز کے دامن کو نہیں چھوڑا، ایسے عالم میں بھی زینب نے نماز کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ میرے مسلمان بھائیوں، معرکہ کربلا صرف واقعہ نہیں ہے بلکہ عبرت کی ایسی داستان ہے، کہ اگر آدمی عبرت حاصل کرنے پر آ جائے تو اس کو اور کوئی واقعہ سننے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ معرکہ کربلا ہی اس کی دنیا کو بھی سنوار دے گا اور آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس طریقے سے نماز ادا کر کے امام زین العابدین کو بتایا کہ 40 دن کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، میرے پیٹ میں ایک دانہ بھی نہیں گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ایک کافی لمبا عرصہ گزر جاتا ہے اور مکہ مدینہ منورہ کے اندر اور طرح کے ملکوں میں جب احتجاج ہونے لگتا ہے، یعنی لوگوں کو جب یہ خبر ہوتی ہے کہ امام علی مقام کو یزید پلید نے شہید کروا دیا اور ان کے اہل حرم کو قید خانے کے اندر قید کر کے رکھا گیا ہے، طرح کی آوازیں ہر طرف جب اٹھنے لگی، اس کو اپنی حکومت خطرے میں نظر آئی، تو یزید پلید نے ایک دن امام زین العابدین کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ میں
تمہارے ساتھ جو ہے کچھ باتوں پر مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام زین العابدین نے کہا کہ مطلب اپنی بات کو جو ہے یزید نے جب امام زین العابدین کے سامنے رکھا تو اس نے 4 باتیں رکھی۔ 4 باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ یزید پلید نے امام زین العابدین سے جو ہے کہا کہ میں تمہارے گھر والوں کو جو ہے یعنی جو اہل حرم قید خانے کے اندر قید ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اب یہ لوگ جو ہے ان کو میں آزاد کر دیتا ہوں، یہ لوگ مدینہ منورہ چلے جائیں یا یہیں پر رہیں۔ اس طریقے سے باتیں ہوتے ہوتے جو ہے امام زین العابدین نے 4 باتیں یزید پلید کے سامنے رکھی کہ یہ میری 4 شرطیں ہیں، اگر اس کو پورا کیا جاتا ہے تب تو بہتر ہے، ورنہ اس کے بعد جو ہے کچھ اور فیصلہ لیا جائے گا۔ تو امام زین العابدین نے پہلی شرط یہ رکھی کہ میرے والد کا جو قاتل ہے اس کو میرے حوالے کیا جائے، میرے والد کا جو قاتل ہے اس کو میرے حوالے کیا جائے۔ اور دوسری شرط جو ہے امام زین العابدین نے یہ رکھی کہ جمعہ کے دن جو ہے خطبہ دینے کی مجھ کو اجازت دی جائے۔ اور تیسری شرط جو ہے امام زین العابدین نے یہ رکھی کہ جو سر ہے وہ سر جو ہے میرے حوالے کیا جائے، یعنی جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے لوگ اور سر جو ہے کوفہ سے دمشق آیا تھا وہ تمام سر جو ہے میرے حوالے کیے جائے۔ اور چوتھی شرط میں یہی بات آئی کہ ہم لوگوں کو اب مدینہ جو ہے جانے کی اجازت دی جائے، ہم لوگ اب مدینہ جائیں گے، یہاں پر نہیں رہیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، جو پہلی بات ہے صرف اس میں چند باتیں سن لیں کہ امام زین العابدین نے پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ جو قاتل حسین ہے اس کو میرے حوالے کیا جائے۔ اب جب یہ معاملہ آیا کہ قاتل حسین ہے کون، جب یہ معاملہ آیا کہ قاتل حسین ہے کون، تو اس وقت یزید پلید کے دربار میں شمر بھی تھا، ابن سعد بھی تھا، عمرو بن سعد بھی تھا، اور انس بن سنان تھا، خولی تھے، یعنی جتنے بڑے بڑے کربلا کے میدان میں گرو گھنٹال تھے سب وہاں پر موجود تھے۔ اب یہیں سے دیکھو امام حسین کی جیت، امام حسین کی جیت دیکھو کہ یہی سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ میرا حسین کس طریقے سے جیتا ہے کہ جب یہ معاملہ آیا کہ کس نے حسین کو شہید کیا ہے تو ہر کوئی جو ہے پیچھے ہٹنے لگا، ہر کوئی پیچھے ہٹنے لگا۔ شمر کہتا ہے میں نے نہیں کیا، خولی کہتا ہے میں نے نہیں کیا، سنان بن انس نے کہا میں نے نہیں کیا۔ اس طریقے سے سب پیچھے ہٹنے لگے اور انکار جو ہے کرنے لگے کہ میں نے شہید نہیں کیا ہے۔ تو یہی تو میرے حسین کی جیت ہے کہ میرا حسین گلا کٹانے کے باوجود لوگ جو ہے دعوے سے نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ میں نے جو ہے حسین کے گلے کو کاٹا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ بات اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس میں جو شمر ہے یہ بہت ہی منہ پھٹ آدمی تھا، یعنی یہ فوراً جواب دیتا تھا اور صحیح بات جو ہوتی تھی ترنت منہ پر کہہ دیتا تھا۔ تو جب سب انکار کرتے رہے کہ میں نے جو ہے حسین کو شہید نہیں کیا ہے، تو آخر میں شمر کہتا ہے کہ جس نے سپاہیوں کو بھیجا تھا، جس نے حکومت کے نشے میں سپاہیوں کو کربلا کے میدان میں بھیجا تھا، جس کو اپنی حکومت کا خطرہ تھا، جس نے مال و زر کو خرچ کیا تھا، اسی نے جو ہے حسین کو شہید کیا ہے۔ یعنی شمر نے واضح کر دیا کہ یزید نے ہی حکم دیا تھا کہ حسین کو شہید کیا جائے، اس لیے کربلا کے میدان میں ابن زیاد نے اور اس کے سپاہیوں نے حسین کو شہید کیا۔ اور اس شہادت یعنی قتل کرنے کا جو الزام ہے، جو قتل کرنے والا ہے وہ یزید ہے، یہی پر یزید جو ہے بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ اس معاملے سے اس نے جو ہے منہ کو موڑ لی کہ یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ سارا معاملہ میرے سر پہ خود آ رہا ہے تو وہ جو ہے اب وہ اپنے خود بچنے کی ترتیب جو ہے سوچنے لگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب یہی قافلہ جب دمشق سے پھر نکلتا ہے تو پہلے کربلا جاتا ہے۔ کربلا میں جانے کے بعد وہاں پر اہل حرم نے ایک دن جو ہے رہ کر
قرآن مجید کی تلاوت کی اور جو قبریں تھیں وہاں پر فاتحہ ایصال ثواب کیا. پھر اس کے بعد ایک دن کے بعد یہ قافلہ پھر مدینہ منورہ چلا جاتا ہے. اور مدینہ منورہ میں جب یہ قافلہ پہنچتا ہے تو مدینہ منورہ کے اندر جو ہے ایک کوہرام مچ جاتا ہے. لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں جب ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ اہل حرم دمشق سے مدینہ منورہ آ گئے ہیں. مدینہ منورہ کا کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی عورت کوئی بھی مرد ایسا نہیں تھا جو اہل حرم کے پہنچنے پر رو نہیں رہا تھا، جو آنسو نہیں بہا رہا تھا. سب نے جو ہے غم میں آنسو بہائے. اور اس واقعے کو یاد کر کے جب امام زین العابدین نے اپنے نانا جان کی قبر انور پر بیان کیا ہے تو مدینہ منورہ والے جو ہے تھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. تو میرے مسلمان بھائیوں، یزید نے جو سوچا تھا کہ میں حسین کو قتل کر کے پھر پوری دنیا پر راج کرنے لگوں گا، مگر اس کا جو پلان تھا وہ سب فیل ہو گیا، کیونکہ شہادت حسین نے اس کے تمام منصوبے کو فیل کر دیا. جب یہ خبر جدھر جدھر پھیلی ادھر ادھر جو ہے احتجاج بلند ہوا. جن لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی سب نے جو ہے بیعت کو توڑنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یزید پلید جو ہے وہ شرابی ہے اور اس نے جو ہے امام علی مقام کو شہید کروایا ہے تو اہل مدینہ کے ہر فرد نے جو ہے یزید پلید کی بیعت سے انکار کر دیا. کیونکہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر ہم لوگ بیعت سے نہ انکار کریں گے کہیں اس کے جرموں کی وجہ سے ہم لوگوں کے اوپر پتھر کی بارش نہ ہو جائے. تو میرے مسلمان بھائیوں، جو یہ کہا گیا ہے کہ ظلم کی عمر جو ہوتی ہے بہت لمبی نہیں ہوتی ہے، تو یزید کے ساتھ یہی ہوا. اس نے جو ہے جتنے ظلم و ستم کرنے تھے کر لیے. صرف 3 سال 7 مہینے اس کی حکومت تھی. صرف 3 سال 7 مہینے جو ہے اس کی حکومت رہی. پھر اس کے بعد اس کا نام و نشان دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹ گیا. اور یہ مرا جو ہے اتنی خطرناک بیماری میں یزید مرا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو ہے اس کی آنتوں میں انفیکشن ہو گیا اور انفیکشن کی وجہ سے اس کی پوری آنت جو تھی وہ سڑ گئی اور سڑنے کی وجہ سے اس میں کیڑے پڑ گئے اور کیڑے پڑنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی جو ہے اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. کوئی بھی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. اور یہاں تک کہ یہ پانی پانی جو ہے پکارتا رہتا تھا. اور جب اس کو پانی پلاتے تھے تو جس طریقے سے جانور آواز خوب زور زور کر کے چلاتے ہیں اسی طریقے سے یہ پانی پانے کے بعد بھی شور کرتا تھا اور پانی نہیں ملتا تھا تب بھی چیختا اور پکارتا تھا. اسی طریقے سے یہ پیاسا جو ہے گھٹ گھٹ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنے بستر پر مر گئے. اور جب یہ مر گیا تو اس کو دفن کرنے والا کوئی نہیں مل رہا تھا. اس کو دفن کرنے والا کوئی نہیں مل رہا تھا کہ اس کو جو ہے لے جا کر قبرستان میں دفن کرے، کیونکہ اس کے جسم سے ایسی بدبو آتی تھی کہ اس کے قریب جانے پر آدمی کا دماغ پھٹنے لگتا تھا بدبو کی وجہ سے. تو اس کو جو ہے لاٹھی اور ڈنڈے سے ڈھکیل کر لے جا کر قبر میں کسی طریقے سے ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو وہیں پر دفن کر دیتے. اور ایک زمانے تک جو ہے اس کی قبر پر لوگ پتھر مارا کرتے تھے. یزید کی قبر پر ایک زمانے تک لوگ پتھر مارتے تھے، ڈھیر پتھروں کا ڈھیر لگ جایا کرتا تھا. بارہا ایسا ہوتا تھا. اور پھر جب یہ پتھروں کا سلسلہ ختم ہوا تو اب جو ہے اس کی قبر پر جو ہے لوہا اور سیسا پگھلانے والی جو فیکٹری ہوتی ہے، بھٹی جو لگائی جاتی ہے جس کے اندر، وہ بھٹی جو ہے اسی کے قبر پر
آج بھی بنی ہوئی ہے کہ اس میں جو ہے سیسا اور لوہا پگھلایا جاتا ہے، اور وہ بھٹی جو ہے وہ یزید کی قبر پر ہی بنی ہے۔ اب وہ دنیا میں بھی آگ کے عذاب میں مبتلا ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہی میں وہ مبتلا رہے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یزید 3 سال 7 مہینے اس کی حکومت رہی، پھر اس کے بعد جو ہے آج کوئی بھی شخص جو ہے اس کا نام لینے کے لیے روادار نہیں ہے۔ اس کی نسل بھی ختم ہو گئی۔ جتنے بھی ابن زیاد کے سپاہی کربلا کے میدان میں آئے تھے، سب کی نسل جو ہے دنیا سے ختم ہو گئی۔ کسی کی نسل جو ہے آج دنیا میں پائی نہیں جاتی۔ نہ یزید کی نسل باقی رہی، نہ ابن زیاد کے سپاہیوں کی نسل باقی رہی، نہ ابن زیاد کی نسل باقی رہی، مگر نام حسین آج بھی زندہ ہے۔ نام حسین آج بھی گھر گھر باقی ہے۔ آج بھی ہر گھر میں جو ہے غلام حسین پایا جاتا ہے۔ یہی میرے حسین کی سب سے بڑی جیت ہے، یہی میرے حسین کی سب سے بڑی جیت ہے۔ اور جس مشن کے لیے میرے حسین نے اپنے سر کو کٹایا تھا، وہ مشن آج بھی زندہ ہے۔ ہماری مسجدیں آج بھی آباد ہیں، ہماری مسجدوں سے آج بھی اذان بلند ہو رہی ہے اور لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہی تو میرے حسین کی جیت ہے، یہی تو میرے حسین کی جیت ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بات۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے پروردگار عالم، اس بزم پاک میں جتنے بھی لوگ حاضر ہوئے، مولا سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے پروردگار عالم، یہ پروگرام جو مسلسل کئی دنوں تک چلا، مولا جتنے بھی لوگوں نے اس میں کسی بھی طرح سے حصہ لیا ہے، مولا سب کے حصوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور سب کی مغفرت کا سامان بنا، اور سب کی مغفرت کا سامان بنا۔ مولا ہم سب کو امام عالی مقام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ مولا ہم سب کو امام عالی مقام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ مولا ہم سب کے رزق میں غیب سے برکت نازل فرما۔ مولا ہم سب کے رزق میں غیب سے برکت نازل فرما۔ مولا ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو غیب سے رزق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، اس بزم پاک کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے رہیے، صلاۃ